اچھا، آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں۔ ڈپریشن کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے جس سے اس کی شروعات ہوتی ہے وہ جہالت۔ جہالت اصل میں ہے کیا؟ جاہل ہونا، ہم سب جاہل ہیں۔ ایک جو ہارٹ سرجن ہے، جو دل کا ڈاکٹر ہے، وہ سوائے اپنی فیلڈ کے باقی ہر چیز میں جاہل ہے۔ تو جاہل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم کو نہیں پتا، simply not knowing about something called ignorant. Being ignorant, nothing wrong with it. بہت لوگ اس کو جو ہے نا، ان کو بولو آپ اس کے بارے میں جاہل ہیں تو وہ دل پہ لے لیتے ہیں۔ تو جس فیلڈ میں آدمی ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ماہر ہوتا ہے، وہ اس کی فیلڈ ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ باقی اور چیزوں کے بارے میں اگر آپ ہر سرجن کے پاس جائیں گے اور اس سے بولیں گے کہ میری گاڑی کا جو ہے نا کلچ ٹھیک کر دو، تو وہ بولے گا بھائی میں اس کے بارے میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی دل کا مسئلہ ہے، دل کا علاج کرنا ہے، تو میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو ڈپریشن کی شروعات جہالت سے ہوتی ہے۔ اس کی شروعات پہلی جو مین چیز ہے وہ جہالت ہے۔ پھر اس کے بعد غم اور شک ہوتا ہے کہ کل کے، اس لیے شک جو ہے نا اسلام میں حرام ہے۔ وہم اور شک جو ہے نا، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو زیادہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں کیا ہوگا، بڑھاپے کے بارے میں کیا ہوگا، بچوں کے بارے میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ غم ہے فیوچر کا، شک، یہ جو ہے نا آدمی کو بے چین رکھتا ہے۔ اچھا، شک اور غم جو ہیں یہ زندگی کے منفی نیگیٹو سائڈ پہ آتے ہیں۔ بدقسمتی سے زیادہ لوگ جو ہے نا ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بے چین رکھتے ہیں۔ کچھ چند لوگ ہیں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، شک اور غم بیماری ہے، اور اس کے سامنے اپوزٹ سائڈ پہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شک اور غم نہیں، علم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو ہم کو جو ہے نا ان چیزوں سے بچنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کی ڈگریاں ضروری ہوتی ہیں، بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی کتاب لے کے پڑھیں، کوئی اچھی جو ہے نا ویڈیو دیکھیں جس سے آپ کا علم بڑھے۔ تو علم ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر اسکول نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، کالج نہیں گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ نہیں، آپ کی عمر چاہے 100 سال ہے، 90 سال ہے، پڑھنے کے لیے آدمی کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ اور کتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں، قرآن آپ ترجمے سے پڑھیں، بائبل ہے، تورا ہے، اور جو ہے نا جو سیکرڈ بکس ہیں، ان کے علاوہ اور کتنی زبردست لوگوں نے اپنے 80-90 سال جو کامیاب لوگ گزرے ہیں، 80 سال کا ایکسپیرینس انہوں نے ایک ایک بک میں جو ہے نا بند کر دیا ہے، کیسے وہ وہاں پہ پہنچے، ان کی جو ہے نا اسٹرگل، کامیابیاں ساریاں۔ ایک بک آپ کی زندگی چینج کر سکتی ہے۔ تو تعلیم کبھی بھی جو ہے نا، تعلیم کے لیے آپ بوڑھے نہیں ہوتے، لیٹ نہیں ہوتے۔ ایسے کہ ڈاؤٹ اینڈ وری، شک اور غم جہالت سے آتے ہیں، اسی طرح سمجھ، انڈرسٹینڈنگ تعلیم سے آتی ہے۔ لیکن تعلیم علم سے، علم کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ علم پہ ایک زبردست جو ہے نا، مجھے قرآن پاک کی جو ہے نا ایک سلیمان علیہ السلام کی، آپ سب کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بہت زیادہ طاقت سے نوازا تھا۔ ان کو علم دیا گیا تھا، وہ پرندوں سے، جانوروں سے، جنوں سے، ہر چیز سے جو ہے نا بول سکتے تھے، ان کی زبان جانتے تھے۔ قرآن پاک میں نے جیسے پڑھا کہ ایک دن انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی، کوئی کسی جو ہے نا میٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے سب جو بھی کریچرز ہیں ان کے سرداروں کو بلایا، تو سب آئے، اس میں انسان، جن، جتنے بھی انسان، حیوان، چرند پرند، سب اکٹھے ہوئے۔ تو ایک جو ہدہد، جس کو ہدہد جو ہے نا جو پرندہ ہے، تو وہ لیٹ تھا، تو ابھی ساری میٹنگ اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ وہ پرندہ آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تیری لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، باقی سب مخلوقات آ گئی۔ تو ہدہد نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آ رہا تھا راستے میں،
تو آپ کے پڑوس پہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ ان کی ملکہ بلقیس جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے تخت پہ، اور ان کی رعایا جو ہے نا نیچے وہ ان کو سجدہ کر رہی ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، تو میں نے وہاں تھوڑا ٹھہرا اور رکا، اور میں نے دیکھا کہ واقعی جو ہے نا یہ شرک وہاں پہ ہو رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے، وہ تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، وہ جو ہے نا عورت کو سجدہ کر رہے ہیں، مطلب کسی انسان کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، انسان کی پوجا کر رہے ہیں، تو بات تو صرف اللہ کی ہے. تو انہوں نے ایک میسج بھیجا ان کو کہ ایسا ہے کہ دیکھو جو آپ کر رہے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، تو جو ہے نا اس سے آپ باز آ جاؤ. تو انہوں نے کوئی میسج بھیجا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا. تو ملکہ بلقیس اس کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو بہت طاقتور ہے، اس کے پاس تو جنوں کی طاقت بھی ہے، بہت طاقت والا کنگ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں تحفے تحائف بھیجتے ہیں اور اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا کوئی تحفے بھیجے اس میں، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ چیزیں پہنچی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ برائبری ہے، مجھے ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا اس وقت سب آگے بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ چل رہی تھی، اس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، حیوان سارے جو ہے نا موجود تھے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے ابھی لا سکتا ہے. وہاں پہ ایک جن، بہت طاقت والا جن تھا، تو جنوں کا سردار تھا، وہ بہت طاقت والا جن تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اللہ کے نبی، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور اس کا تخت جو ہے آپ کے سامنے ہوگا. تو ان میں ایک ہمارے جیسا انسان بھی بیٹھا تھا، آدمی بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ آنکھ جھپکیں گے نہیں، آنکھ بند اور کھولیں گے نہیں، اور اس کا تخت، وہ ایسے بات ہی کر رہا تھا اور ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا آ گیا، لے آیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اگلی پھر ورس آیت کہتی ہے کہ اس آدمی نے یہ کیا کتاب کے علم کی وجہ سے. تو دیکھو علم میں کتنی طاقت ہے. تو یہ ساری کہانی بتائی گئی ہے کہ علم میں اللہ پاک نے کتنی طاقت رکھی ہے، نالج. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ all you can get is get knowledge. کوئی چیز بھی آپ جو ہے نا دنیا کی کسی چیز سے چننا چاہیں تو سب سے پہلے نالج کو جو ہے نا چنیں. نالج از ایوری تھنگ. اچھا، شک اور غم دوسرے لفظوں میں نفسیاتی بیماریاں ہیں. یہ ایک قسم کی ایک دماغی جو ہے نا ورزش ہے، ایکسرسائز ہے. اس بیماری میں مبتلا آدمی، ڈپریشن میں مبتلا آدمی صرف منفی سوچیں ہی سوچتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز بھی ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جو سوچ بھی ہم لمبے عرصے کے لیے، دیکھو ہمارے دماغ کے، ہمارے مائنڈ کے جو ہے نا 2 پارٹس ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ فٹ بال لے لو یا ایک ایپل لے لو، تو اس کو 2 حصوں میں کرو تو جو ٹاپ والا ایسا ہے اس کو کانشیس مائنڈ بولتے ہیں، اور جو نیچے والا ہے اس کو سب کانشیس مائنڈ. کانشیس مائنڈ میں جو ہے نا کوئی چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جن محفل میں بیٹھتے ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ ہمارے اوپر کانشیس مائنڈ تک آتی ہیں. لیکن اگر ابھی ہم پہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو ہم نے سنا ہے اس کو ہم ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں. اگر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو وہ سب کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہے. کوئی چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلی گئی، ہم نے اس کو زیادہ عرصے تک وہاں پہ رکھا، انٹرٹین کیا، تو وہ ایسا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. یہ ایک راز ہے، یہ کچھ لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ جو چیز بھی آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں، اس کو لمبے عرصے تک انٹرٹین کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. اسی طرح آپ خوشیاں رکھتے ہیں، پازیٹیو سوچیں رکھتے ہیں تو پازیٹیو سوچیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں. آپ نیگیٹو منفی سوچیں سوچتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں. اچھا، انسان کو ایک چیز پہ فل اختیار ہے، ایک چیز پہ، کہ اس کی سوچوں پہ.
آپ کہیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن پریکٹس کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ پاک نے ہم کو ایک چیز پہ فل اختیار دیا ہے، وہ ہے ہماری سوچ. اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. دماغ کو کاٹ لو، جو مرضی کر لو، اللہ پاک نے آپ کو فل اختیار دیا ہے. تو ایک سائیکائٹرسٹ تھا ہٹلر کے دور میں. اس کو ہٹلر کے فوجیوں نے پکڑا، اور وہ بہت مانا ہوا جو ہے نا ڈاکٹر تھا. تو اس کو انہوں نے پکڑا اور جیل میں لے گئے. انہوں نے اس کو بہت اذیتیں دی، ٹارچر کیا. تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ رہا ہوا تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ پہ کیا گزری. اس نے کہا جو گزری وہ تو گزری، لیکن ایک چیز ہے کہ جو میں سوچنا چاہتا وہ میری سوچ نہیں بدل سکتے. جو میرے ذہن میں تھا میں وہی سوچ رہا تھا. انہوں نے مجھے مارنے سے یا اذیت دینے سے مجھے بدل نہیں سکا. تو جو سوچیں ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں. تو ان کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے وہ کہاں پہ ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور نہ کوئی آپ کو، اگر آپ نہ بدلنا چاہیں تو نہ بدلا سکتا ہے. تو یہ آپ کے فلی اختیار میں ہے. نیگیٹو سوچیں یا پازیٹیو سوچیں، ایک ہی چیز ہے. باقی سارا کچھ آپ سے چھینا جا سکتا ہے، تکلیف دے سکتی ہے، لیکن سوچ صرف آپ کی ہے اور آپ کے اختیار میں ہے. سوچ ایسا ہے کہ آپ نیگیٹو سوچ کیسے سوچتے ہیں. آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی آپ نے بری چیز سنی ہے، ایک دفعہ سنی ہے، 2 دفعہ سنی ہے، کرتے کرتے جو ہے نا آپ کو جو بری چیز ہے وہ نارمل لگنے لگتی ہے. کسی نے آپ کو جنوں کے بارے میں ڈرایا، کوئی کہانی اس طرح سنی، کوئی نیگیٹو جو ہے نا بیماریوں کے بارے میں سنا، یا تو آدمی گناہ میں اتنا بڑھ جاتا ہے، کوئی چیز انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پاس میں، تو وہ شیطان پھر بڑی کر کے سامنے لاتا ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اپنے دماغ میں کتنے بلین کے حساب سے جو ہے نا ہمارے سیل ہیں دماغ میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سوچتے ہیں تو ایک ٹہنی لگتی ہے، پودا لگتا ہے. اچھا، جتنا آپ نیگیٹو سوچوں کو سوچتے ہیں تو ہر سوچ کے ساتھ وہ ایک دوسری ٹہنی بھی اگتی ہے، اور ساتھ وہ اور ٹویسٹڈ، وہ اور مڑتی جاتی ہے. اس میں اور نیگیٹو زاویے جو ہے نا آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. آپ سوچتے ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے دماغ میں اتنا بڑا گھنا درخت لگ جاتا ہے، باقی کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ڈپریشن ہو جاتی ہے، پھر آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی سارے جو ہے نا آپ کی جو ذہن میں جو ہے نا جگہ ہے وہ تو ساری اس نیگیٹو درخت نے لے لی ہے. تو ابھی پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس کی شروعات ہوتی ہے شک اور غم سے، اور اس کو زیادہ دیر تک ذہن میں رکھو تو یہ تبدیل ہو جاتے ہیں پھر ڈر یا خوف میں. ڈر یا خوف، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو اپنا سارا ٹرسٹ اللہ پہ کرتے ہیں، اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، نہ تو وہ غمگین ہوں گے، نہ تو وہ خوفزدہ ہوں گے، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. تو پھر ان کو ڈپریشن اور یہ چیزیں، جب آپ اللہ پہ یقین 100% آپ اللہ پہ یقین کرنے لگتے ہیں تو ساری یہ چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں. جس چیز کو آپ زیادہ دیر تک اپنے سب کانشیس مائنڈ میں رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ایموشنز بن جاتے ہیں، آپ کے جذبات بن جاتے ہیں. ابھی جذبات جو ایسا ہے، آپ اس کو سب کانشیس مائنڈ میں انٹرٹین کرتے ہیں، اور جب اتنے انٹرٹین کرتے ہیں کہ وہ ایموشن بن جاتے ہیں، تو ایموشن سے صرف ایک ہی جگہ سے نکل سکتے ہیں، آپ کی باڈی سے کیسے نکلتے ہیں؟ یہ پھر انگزائٹی بن جاتے ہیں. یہ اچھا، سب کانشیس مائنڈ سے یہ ایک درجہ نیچے آ گئے، باڈی میں آ گئے. باڈی میں بھی یہ انگزائٹی بن جاتے ہیں، بے چینی، پریشانی. یہ انگزائٹی جسم کو دباتی ہے، دبوچتی ہے، اور اس سے اگلا قدم پھر کیا ہوتا ہے، انگزائٹی سے پھر ڈپریشن. پھر آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے، زیادہ دیر تک آپ ڈپریشن میں رہیں تو پھر بیماری بن جاتی ہے، ڈیزیز. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر آپ ڈس انٹیگریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگلا قدم، بیماری کے بعد آپ کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی تو اگر آپ اپنی سوچیں نہیں بدلیں گے تو پھر کچھ دیر کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم خود اپنے آپ کو مارتے ہیں. چلو
ابھی آتے ہیں پھر اس کے مخالف میں کیا ہے، وہ تو نیگیٹو سائڈ ہے نا، پھر پازیٹیو سائڈ پہ آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے دوسرے سائڈ پہ۔ اچھا، ایک سائڈ پہ تو تھا، ہم نے بات کی تھی اگنورنس، جہالت، اس کے اپوزٹ سائڈ میں انڈرسٹینڈنگ، علم، تعلیم، پازیٹیوٹی۔ اچھا، اگر آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا، جس طرح نیگیٹو سائڈ پہ جہالت ہے اور پھر غم پریشانی ہے، اس سائڈ پہ علم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے بعد فیتھ، یقین، جس طرح قرآن میں ہے کہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جو سارا بھروسہ میرے پہ کر لیتے ہیں نہ، تو پھر وہ خوفزدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، تو ان کا پھر فیتھ پھر مضبوط ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے پاس علم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کوئی چیز بھی آپ نے میرے سے مانگی، کوئی بھی، وہ آپ کی ہو گئی۔ جس طرح آپ بیج جو ہے نا، آپ بیج بوتے ہیں زمین میں، تو کسان کو پتہ ہوتا ہے اس نے کچھ دنوں کے بعد وہ پانی پلاتا رہتا ہے، بوڑھی کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے آنا ہے، اس نے جو ہے نا فصل نے ایک دن تیار ہونا ہے، اور اس نے جو ہے نا اس سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح جو ہم چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں سب کانشیس مائنڈ میں، تو وہ بھی ایک بیج ہے، لیکن وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ راز کی باتیں ہیں۔ جو بھی آپ نے اللہ سے مانگا وہ آپ کا ہو گیا، وہ آپ کو ہو گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی بھی حالات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، غربت ہے، کوئی بھی آپ کو کسی گول پہ کام کر رہے ہیں، پریشانی سے تو فائدہ نہیں ہے، جو آپ نے مانگا وہ آپ کا ہو گیا۔ شاید ٹائم لگ جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس چیز نے آپ کا ہونا ہے۔ آپ کو مثال دوں ایک، کہ عمران خان نے جب تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی، تو ہر آدمی دنیا کا کہتا تھا کہ کوئی بھی ہو، عمران خان وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، کہ جو حالات تھے ہمارے ملک میں، کوئی کسی بھی وجہ سے ان کا ایکسپیرینس کرکٹ میں تھا، ان کی شادی کی وجہ سے، اور کوئی بھی جو مسئلے تھے لوگ کہہ رہے تھے ہو ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے جو ہے نا، عمران خان نے پہلے الیکشن میں اپنی سیٹ بھی ہاری۔ شروعات کیسی ہوئی؟ اور ایک ہی آدمی تھا جس سے مجھے ان کے ہارنے کا جو ہے نا، ان کے ہارنے میں حیرانگی نہیں ہوئی، وہ تھا ایک اور زبردست آدمی، اللہ پاک ان کو بخشے، گزرے سال ہی وفات پا گئے، طارق عزیز، نیلام گھر والے طارق عزیز، بڑے زبردست آدمی۔ ابھی یہ ایک بیج تھا جو عمران خان نے بویا تھا، تو 20 سال سے اوپر کا عرصہ لگا۔ 96 میں شروعات کی تھی، کب کی تھی؟ تقریباً 20-25 سال لگے، لیکن آخر جو ہے نا وزیر اعظم بن گئے۔ تو جتنا بڑا گول ہے اس پہ آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے، جتنا مشکل لگے، ناممکن لگے، اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے، کہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ نے مانگا وہ آپ کا ہو گیا، بس آپ اس پہ کام کرتے رہیں، ڈٹے رہیں۔ آپ نے گول سیٹ کرنا ہے، بس اے گول ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ بی جو ہے نا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں اس پہ آ جاؤں گا، نہیں، جو آپ نے کہا ہے وہ آپ کا ہو گیا، بس آپ کام جاری رکھیں اس پہ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ فیتھ اور فیئر دونوں ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن دونوں بڑی پاورفل ہیں۔ تو کیوں کچھ لوگ فیتھ کی بجائے، یقین کی بجائے فیئر، ڈر چنتے ہیں؟ وہی بات آ گئی، علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو ڈرانے سے فائدہ کیا ہے؟ جو ہونا ہے تو وہ تو ہونا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے، آپ سوچ کے ذریعے، اچھی نیت کے ذریعے، اچھی امید کے ذریعے سارا کچھ بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جیسی میرے سے امید رکھو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ تو امید کیسے رکھی جا سکتی؟ جو آدمی سوچتا ہے بھائی فیوچر میں میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں پراسپر ہونے والا ہوں، یا بیمار ہونے والا ہوں، یا پاورٹی میں جانے والا ہوں، جو بھی آپ سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، علم کے بعد فیتھ ہے، اور فیتھ، یقین، آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے، جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ اچھی توقعات رکھ رہے ہیں، اچھے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس طرح عمران خان نے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھا تھا،
تو آپ اس کو سب کانشیس مائنڈ میں رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، دل سے جلوس کرتے ہیں، تو آپ سے ہو سکتا ہے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کام جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، تو جب آپ فیتھ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں رکھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر وہ ڈپریشن نہیں بنتی، وہ انزائٹی نہیں بنتی، وہ جسم کو تو بوجھتے نہیں ہے، بلکہ آپ اچھی سوچیں انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، اچھے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر باڈی سے ایکسپریس، وہ پھر باڈی سے مسرت خوشی بان کے نکلتی ہیں وہ سوچیں، تو پھر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کسی کمرے میں، کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک کوئی ایسا آدمی یا عورت آتی ہے، وہ سب کو اس کے اندر ہوتی ہی اس کی جو انرجی ہے، اس کی وائبریشن ہے، اس کی جو انرجی ہے ایک الگ لیول پہ ہے، اس نے آتی ہی سب کو سلام، ہنسنا، ایک سے بات کرنا، دوسرے سب کا جو ہے نا وہ موڈ چینج کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا جو ہے نا وہ فیتھ پہ یقین رکھتے ہیں، فیئر پہ نہیں، وہ جو ہے نا ان اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اچھے کاموں اچھی سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بس فرق یہی ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ڈر کے سارے نہیں، یقین کے سارے جی رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو فیتھ کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو جب جو ہے نا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے جو چیز مانگی ہے وہ آگے آنے والی ہے، وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ جس طرح عمران خان نے جو ہے نا مانگا تھا وزیر اعظم بننا، تو اس کو بولتے ہیں کریشن۔ کوئی آپ گول سیٹ کرتے ہیں، یقین، فیتھ ہوتا ہے آپ کو اللہ پہ، تو آپ ڈر نہیں رہے ہوتے، اپنے گول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز بدل جاتی ہے جو آپ نے مانگی ہے، وہ اللہ پاک آپ کو دے دیتا ہے۔ تو فیتھ سے یہ تبدیل ہو جاتی کریشن میں، ایجاد میں، کامیابی میں، نہ کہ ڈپریشن میں، بیماری میں یا موت میں جو اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ تو پازیٹیو جو ہے نا اس کی شروعات ہوتی ہے علم سے، فیتھ، کریشن، انڈرسٹینڈنگ، علم، فیتھ، یقین، اور کریشن، کامیابی۔ تو یہ سارا دماغ کا کھیل ہے جو ڈپریشن ہے۔ لوگ اپنے آپ کو خود بیمار کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ان کو کوئی ڈرگ دے دیتا ہے، تو ڈرگ کیا کرتی ہے، وہ نم کر دیتی ہے، وہ آپ کے جو ہے نا دماغ کو، مائنڈ کو، بلکہ ساری باڈی کو جو ہے نا سلا دیتی ہے۔ تو آدمی گھوم رہا ہوتا ہے ایسے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے نزدیک کیا ہو رہا ہے۔ کہ آپ مثال لیں کہ ایک ٹانگا اس کا پہیہ چل رہا ہے، یا گاڑی کا جو ہے نا پہیہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ کچھ چیز دے دیں، رکاوٹ دے دیں کہ وہ صحیح، پھر وہ جو ہے نا روک کے اس کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ جو ہے نا فلوئنسی سے کام نہیں کر پا رہا۔ تو اسی طرح آپ ڈرگ جو ہے نا، کسی قسم کی ڈرگ ہے، وہ آپ کو سلو کر دیتی ہے، آپ فلی فنکشن نہیں کر سکتے۔ کیا آپ ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہو۔ آج سے جو ہے نا نیگیٹو، بری سوچنا بند کر دیں۔ وہ جس طرح وکٹر فرانکل نے بولا تھا نا کہ اللہ پاک نے ہم کو ہماری سوچوں پہ فل اختیار دیا ہے کہ ہم کیا سوچیں اور کیسے سوچیں۔ تو آپ کی سوچیں جو ہے نا، اچھی سوچیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اور یہ جو ڈپریشن ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ ہم خود جو ہے نا اپنے آپ پہ ڈالتے ہیں۔ جو لوگ منفی لوگ ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، صرف نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یا جو آپ کے واٹس ایپ میں لوگ ہیں صرف آپ کو فلانی جگہ اتنے مر گئے، فلانی جگہ جو ہے نا اتنی بیماریاں آ گئی، وہی ویڈیو بھیجتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ کریں۔ اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور پازیٹیو یقین کے ساتھ جو بھی کام کریں اپنے آپ کو۔ اور ایک دوسری بات ہے کہ گھر میں بیٹھنے سے، اگر آپ کام نہیں کر رہا ہے، گھر میں بیٹھنا، وہ کہتے ہیں خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اپنے کو گول سیٹ کریں، اپنے آپ کو بزی رکھیں کام کے ساتھ۔ دن کا جو ہے نا اللہ پاک نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا کچھ کر کے جائیں، یہ نہیں کہ جو ہے نا بینیفٹ پہ بیٹھے رہیں، نا کوئی کام کریں اور ٹائم ضائع کرتے رہیں، تو پھر وہ بیماریاں تو بنتی ہیں۔ اپنے آپ کو بزی رکھیں،
اپنے گول سیٹ کریں، کچھ اپنے لیے کریں، کچھ اپنی فیملی کے لیے کریں، کچھ اپنی سوسائٹی کے لیے کریں، کچھ اپنے ملک کے لیے کریں، پوری دنیا کے لیے کریں، کچھ کر کے جائیں۔ آپ کو اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہے، بس جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اب پڑھائی کی طرف جو ہے نا کوئی اچھی بکیں لو، اچھی کتابیں پڑھو، اچھے پروگرام دیکھو اور کامیابی حاصل کرو۔ اپنی سوچ بدلو، اپنے حالات بدلو۔